بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام کے فضائل کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بنیادی طور پر بتا دی گئی کہ انبیاء میں فضیلت ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی، لیکن یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ انبیاء کے جو فضائل ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے کسی کی فضیلت بڑھا کے کسی کی کم کر کے ذکر کرنا درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے فضائل کو قبول کریں، تسلیم کریں، مقابلہ نہ کریں، کسی کے لیے کمی کا اظہار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو، اور ایک موقع پر مذمت فرمائی گئی اس شخص کی کہ جو کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقابلتاً فضیلت درست نہیں ہے۔ البتہ جو فضائل ثابت ہیں انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ ایک اجمالی تذکرہ ہے فضیلت کا، مقابلتاً تذکرہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی آیات میں ایک آیت مبارکہ ہے جو خاص فضیلت رکھتی ہے، اور نام ہے اس کا آیت الکرسی، کرسی والی آیت۔ کرسی کا لفظ عربی زبان کا ہے اور ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے جو اللہ کے عرش پر ہے، اور فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے، ان سے بڑی ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں، اور وہ کرسی ان سے بھی بڑی ہے، لہذا اللہ کی کرسی کی عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک حفاظت کنندہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس پر پابندی کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ، یعنی جیسے ہی اسے موت آئے گی فوراً اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے
اس آیت مبارکہ کی خاص فضیلت ہے، اسے زبانی یاد کرنا چاہیے اور ان مواقع پر پڑھنا چاہیے جن مواقع کا خاص ذکر آیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس پر چند آیات مسلسل آئی ہیں۔ آغاز جس آیت مبارکہ سے ہوا اس میں خرچ کی مثال بیان فرمائی گئی۔ فرمایا مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس طرح ہے جیسے ایک دانہ ہو اور اس سے 7 سٹے اگتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اس کو 700 کا اجر و ثواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ ایک مثال بیان فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم جب روز قیامت اپنے خرچ کا اجر دیکھے گا جو پہاڑوں کی طرح ہوگا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا خرچ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا خرچ کیا تھا، تم نے جتنا بھی خرچ کیا ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم اس کے اجر کو بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ یہ جو اجر دیکھ رہے ہو یہ تمہارے خرچ کا اجر ہے، سارے کا سارا ہم نے تیرے لیے یہ جمع کر دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یربی صدقۃ احدکم کما یربی احدکم فلوہ، کسی کے ہاں جانور ہو، اس نے گھوڑے رکھے ہوں، ایک گھوڑی کا بچہ پیدا ہو جائے، فرمایا جس طرح انسان اسے پالتا پوستا ہے بڑا کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان کی اللہ پرورش فرماتے ہیں۔ خرچ کے حوالے سے اگلی آیات میں کچھ آداب بیان فرمائے۔ ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں اپنے مال خرچ کر کے ریا کے ساتھ یا احسان جتلا کے ان کا اجر ضائع نہ کرو۔ پھر اس کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے سفید پتھر ہو، اس پہ گرد و غبار پڑ جائے، پھر اس کے بعد زور کی بارش آئے وہ دوبارہ سفید اور صاف ہو جائے۔ تو جس طرح سفید پتھر پر جو گرد و غبار پڑا ہے وہ برقرار نہیں رہتا، پکا نہیں رہتا، بارش آنے سے دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتا ہے اس کا اجر ثابت نہیں رہتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ سفید پتھر کی طرح صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ بات بھی فرمائی کہ خاص طور پہ جو شخص بڑھاپے کی عمر میں ہو اس کو چاہیے کہ اپنے خرچ کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کرے، آخر عمر میں اپنے خرچ کو اور اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرے، اس لیے کہ عمر ختم ہو رہی ہے، دوبارہ نیکیوں کا موقع نہیں ملے گا، لہذا اپنے خرچ کو اس طرح انسان ضائع نہ کرے کہ وہ حالت محتاجی میں ہو اور دوبارہ نیکی نہ کر سکے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھائی کہ خرچ کرتے ہوئے ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ فرمایا حدیث شریف میں فرمایا وہ بندہ حاجت مند اور فقیر نہیں جو 1 لقمہ 2 لقمہ 1 روٹی کے لیے در بدر پھرتا ہے۔ فرمایا اصل حاجت مند وہ ہے کہ جس کے پاس غنا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اور وہ پھر بھی کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
کچھ ایسے درویش ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، مجاہدین ہیں یا طالب علم ہیں، اللہ کے دین کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، دن رات پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں۔ فرمایا ایسی جگہوں پہ خرچ کرو کہ جو حقدار ہیں اور تم سے سوال نہیں کرتے۔ اب خرچ کی یہاں جو بات آئی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ بات اس انداز میں آئی ہے کہ مدینہ جس کا پہلے نام یثرب تھا، وہاں پر جو یہودی آباد تھے وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے کہ ہم اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مدد کا انداز درست نہیں ہے۔ مدد یہ ہے کہ تم کسی کو دے دو، اللہ کے لیے اس پہ خرچ کر دو، اور یہ جو سود کا نظام ہے یہ تو آہستہ آہستہ انسان کو جکڑتا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک نسل سے آگے دوسری نسل تک یہ چل جاتا ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ صدقات میں برکت دیتے ہیں اور اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں۔ سود کھانے والا جس قدر بھی مالدار ہو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، برکت مٹ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک نے یہاں پہ یہ بھی واضح فرما دیا کہ ایمان والو سود کو چھوڑ دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر سمجھو کہ تمہاری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا۔ سود خور، سود کھانے والا، کھلانے والا اور سود سے تعلق رکھنے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سود کے ہر قسم کے معاملات سے بچنا چاہیے اور سودی معیشت کی بجائے اسلامی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یا چونکہ خرچ کے آداب تھے تو ساتھ ہی یہ احکام بھی بیان فرما دیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے ساتھ مالی معاملات بھی ذکر فرما دیے۔ فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہو ایک مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو، اس کی رسید بنائیں۔ فرمایا ذالک ادنی الا ترتابوا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی شک شبہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں فرمایا اگر تمہارا لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو اور تمہارا ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر تم اگر نہ بھی لکھو تو حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں، سودا لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لین دین ہے، ہر سودے کی ہمیں رسید کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو سودا ایک مدت تک کے لیے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کو لکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم شبہات سے بچ سکو۔ سورۃ مبارکہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے اور ان دعاؤں کی خاص تعلیم دی گئی ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خاص خزانہ ہے، وہاں سے عطا کی گئی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان جیسی آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفے عطا کیے، ان میں سے ایک تحفہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی۔ فرمایا من قرأها فی لیلۃ کفاتہ، جو بندہ سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیتا ہے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ رہی پوری سورہ بقرہ
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں 40 دن پڑھی جائے اس گھر میں کوئی آسیب اور کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ ہی سورۃ آل عمران ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر روز قیامت سایہ کریں گی، اس طرح سایہ کریں گی جیسے یہ چھتریاں ہیں یا بادل کی ٹکڑیاں ہیں، اس طرح یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں۔ تو سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، کچھ حصہ آج کی منزل میں سورہ آل عمران کا ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی آل۔ عمران اللہ کے ایک نیک بندے ہیں جن کی آل اولاد کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد عمران۔ ان کی آل کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح، یہ ہیں آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے، تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ جس طرح کی گزارش کی گئی کہ یثرب میں، مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، مدینہ سے جنوب میں ہے مکہ، اور مکہ سے مزید جنوب میں یعنی یمن کی طرف ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نجران۔ وہاں پر کچھ عیسائی رہتے تھے، تو عیسائی علماء کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آ گیا۔ انہوں نے آ کے کئی معاملات پر بات چیت کی حضرت مسیح کے حوالے سے اور اپنے دین کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق بات سمجھائی، لیکن وہ حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخر میں کیا ہوا اس کا تذکرہ پھر بعد میں آتا ہے انشاءاللہ۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ایک بڑی جامع بات ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے اور انصاف کو قائم کرنے والا۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ اہل علم کا مرتبہ اللہ نے کتنا بڑا بنایا۔ جس بات کی گواہی خود اللہ نے دی ہے اور فرشتوں نے دی ہے، اللہ نے فرمایا اس بات کی گواہی اہل علم نے بھی دی ہے۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ یہ گواہی ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اس سے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیات میں آل عمران کا تذکرہ آ گیا، جیسا کہ میں نے گزارش کی، حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران اور والدہ کا نام ہے حنا، ہا نون، ہا باریک نون اور پھر ہا نون مشدد شد والا حنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی میاں بیوی کی، لیکن اولاد نہیں تھی، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے دے، جو بھی بچہ پیدا ہوگا، خاص طور پہ والدہ نے دعا کی، میں اسے اللہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے امید پیدا کر دی، اور اسی امید کے دوران یا ان کی ولادت کے بعد والد صاحب وفات پا گئے۔ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی، کہا یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے، یہ تو بیٹی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شرارتوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، پیدا ہونے کے فوراً بعد شیطان اس کو ایک مکہ مارتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ فرمایا سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بیٹے یعنی مسیح کے،
کہ ان دونوں کو ان کی والدہ نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، اس لیے شیطان ان کو مار نہ سکا۔ جب یہ پیدا ہو گئی، بیت المقدس لے کے گئی والدہ۔ بیت المقدس کے جو خدام تھے، علماء تھے، انہیں کہا کہ میں بیٹی بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کے لیے لے کے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو کیسے رکھ لیں؟ پھر انہوں نے کچھ اشارات اور اپنی دعا اور خواب کی چند باتیں بتائیں اور بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، لہذا میں نے اسے ہی وقف کرنے کی نیت کر لی۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو کہا جاتا ہے کہ جو عمران تھے وہ بھی بیت المقدس کے علماء میں سے تھے، لہذا بیت المقدس میں جو موجود علماء تھے ان کا اختلاف ہو گیا کہ اس بچی کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی پرورش کا ذمہ دار میں بنوں، لہذا انہوں نے آپس میں ایک اصول طے کیا کہ نہر اردن کے کنارے، دریائے اردن کے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے قلمیں ڈالی۔ اصول یہ طے کیا تھا کہ جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل جائے وہ کفالت کا حقدار نہیں، جس کی قلم الٹی جانب چلے وہ کفالت کا حقدار ہے۔ لہذا ان خدام میں حضرت زکریا بھی تھے، ان کی قلم الٹی جانب چل پڑی تو وہ کفالت کے حقدار بن گئے۔ اب انہوں نے مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا دیا، ایک بالا خانہ بنا دیا۔ وہ تھوڑا اونچا تھا، اس میں جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ وہاں انہوں نے حضرت مریم کو ٹھہرایا اور کبھی کبھی خود ہی جاتے، کھانا وغیرہ دے آتے، حال احوال معلوم کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ عام بچوں کی نسبت حضرت مریم جو ہیں وہ جلدی جوانی کی طرف آئی۔ ان کی پرورش اور جوانی عام بچوں کی نسبت جلدی ہوئی، جلدی سے وہ بڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ لہذا ایک یہ چیز دیکھی اور ایک یہ چیز دیکھی کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل بھی آتے تھے۔ حضرت زکریا سوچتے ہیں کہ دروازہ تو بند ہوتا ہے اور سیڑھی بھی لگانی پڑتی ہے، دروازے پر تالے کا ذمہ دار میں ہوں، سیڑھی کا ذمہ دار میں ہوں، یہاں پھل کون دے جاتا ہے؟ پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بعض پھل بھی ایسے ہوتے کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا، لہذا قرآن کہتا ہے کہ وہاں فوراً دعا کرنے لگے، اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اپنی عمر ہو گئی ایک کم 100 سال اور بیوی کی ان سے 1 سال کم عمر تھی۔ اپنی عمر 99 اور بیوی کی عمر 98۔ دعا کی کہ یا اللہ اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے بھیجے، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور ہم نے اس کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھ دیا۔ کہا یا اللہ کیسے ہوگا، عمر اتنی بڑی ہو گئی؟ فرمایا ہوگا۔ یا اللہ کوئی نشانی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے۔ لہذا 3 دن حضرت زکریا پہ ایسے گزرے، پھر اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، جو وفد آیا تھا عیسائی علماء کا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات سنائے۔ وہ کہتے تھے نہیں، مسیح خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہاری یہ بات درست نہیں، میں نے تمہیں مسیح کے بارے میں جو کچھ بتا دیا وہی حق ہے۔ وہ مان نہیں رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ پھر مبالغہ کر لو، میدان میں آ جاؤ، اپنی عورتوں اور بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، میدان میں آ کے دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے
اللہ اس کو قائم رکھے، اور جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کے ساتھ یہ بات کی تو وہ ذرا الگ ہو گئے، الگ ہو کے آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا نبی سچا ہے اور اس کی باتیں بھی ساری سچی ہیں، لہذا اگر ہم نے یہ مبالغہ کیا جس کی وہ دعوت دے رہا ہے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اب بہتری اس میں ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم آپ کی بات قبول نہیں کرتے لیکن ہم آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں رہیں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ٹیکس ادا کریں گے، جزیہ۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے یہ بات کی تو آپ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور انہیں جزیہ کی ادائیگی پر عرب میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو اس طرح صورت مبارکہ کا یہ حصہ حضرت مسیح اور حضرت مریم، حضرت زکریا اور یحییٰ کے کئی واقعات اور ان کی شخصیات پر مشتمل ہے۔ صورت مبارکہ کا یہ سلسلہ ابھی اگلے پارے تک جاری ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا پھر اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ جب جان حلق میں آ جائے، مرنے لگے، پھر توبہ کرے تو فائدہ نہیں۔ قرآن کریم پارے کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر کے سونا اپنی جان بچانے کے لیے بطور فدیہ قیامت والے دن دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کسی کافر کو اور مشرک کو کہیں گے کہ تمہارے لیے ممکن تو نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں زمین بھر کے سونا ملے تم اپنی جان چھڑانے کے لیے دے سکتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم یہ تو ہونے سے رہا، میں نے تجھ سے اس سے آسان بات مانگی تھی، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب عالم ارواح تھا میں نے وہیں پہ تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی، تجھ سے وعدہ لے لیا تھا اور تجھ سے یہ بات میں نے طلب کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو شرک کر کے، کفر کر کے دنیا سے آیا ہے، اس حالت میں تجھے موت آئی ہے، اب تیرے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اگر زمین بھر کے سونا بھی دے دے تو تجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی تیسرے پارے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کے مضامین کے بیان کے ساتھ آئندہ گفتگو میں حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔